اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس خالق کائنات کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور درود و سلام اس عظیم ہستی پر جسے خالق کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، اور آپ کی اصحاب اور آپ کی آل پر درود و سلام۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن 18 ذی الحج کو منایا جاتا ہے۔ کون عثمان جو صاحب ذوالنورین ہیں، جو صاحب ذوالہجرتین ہیں، جو صاحب ذوالبشارتین ہیں؟ کون عثمان جو یار مصطفیٰ بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں؟ عثمان جو حافظ قرآن بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں، اور جامع القرآن بھی ہیں؟ کون عثمان جو اہل بیت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت مولا علی کی شادی کا سارا خرچ اپنے ذمہ لے لیا؟ کون عثمان؟ وہ عثمان جن سے اہل بیت اتنی محبت کرتے تھے کہ جب حضرت عثمان پر مشکل وقت آیا تو حیدر کرار، شیر خدا حضرت مولا علی نے اپنے صاحبزادوں کو آپ کی حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا۔ وہ عثمان جو داماد رسول ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ان کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک هم الفائزون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے، اور ان صحابہ کرام میں سے کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں خالق کائنات نے قرآن مجید میں والسابقون الاولون کا ٹائٹل عطا فرمایا، اور انہی خوش نصیب لوگوں میں ایک ہستی حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اسلام کی خدمت کی، اور بعض صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے قوت اور طاقت کے ساتھ ساتھ اپنا مال خرچ کر کے اسلام کے درخت کو پھلدار بنایا۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو حضرت عثمان کو القابات عطا فرمائے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ جامعہ تاجدار مدینہ اور جامعۃ البنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے یوٹیوب چینل پر، یوٹیوب چینل دین اسلام پر ہمارے جو مہمان تشریف لائے ان کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آپ عظیم مذہبی سکالر پروفیسر حافظ محمد اسحاق صاحب، یونیورسٹی آف چکوال، آپ اس کے اسلامک ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو میں خوش آمدید اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پروفیسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ابتدائی حالات اور قبول اسلام کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کریں اور آپ کی ابتدائی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جامعہ تاجدار مدینہ چکوال اور دین اسلام یوٹیوب چینل کی انتظامیہ کا
اور مولانا عاقب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک بہترین اور عمدہ موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع عطا کیا۔ جیسا کہ علامہ عاقب صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عثمان بن عفان ہے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ قبیلہ سے ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 6 سال مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عام الفیل ہجرت نبوی سے پہلے ایک تقویمی سال گنا جاتا تھا، جس سال ابرہہ نے مکہ پر ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کیا تو اس سے عام الفیل ہے۔ عام الفیل کے 6 سال مکۃ المکرمہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ان چند صحابہ میں سے اسلام قبول کیا جن کو السابقون الاولون کا قرآن نے لقب دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باقی خاندان تھا وہ سب کا سب مسلمانوں کے مخالف تھا، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے وہ مشہور تھے۔ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان غنی کا پورا خاندان آپ کے مخالف ہو گیا، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قبول اسلام کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو سخت اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، اور آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے کیا کہا، اترغب عن ملت آبائک الی دین محدث، اے عثمان کیا تو ایک نئے دین کی طرف آنا چاہتا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر کیا تم ایک نئے دین کی طرف آنا چاہتے ہو؟ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر یہ الفاظ بولے، سیرت کی کتب اس پر گواہ ہیں، واللہ لا ادعوہ ابدا۔ آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں ہمیشہ کے لیے اس دین کو، جس دین کو تم نیا دین کہہ رہے ہو، اس دین کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام پر استقامت تھی کہ آپ کتنا اپنے چچا کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ آپ دین اسلام پر قائم رہے۔ خلاق عالم انہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سبحان اللہ سبحان اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو یہی خالص اور سچے مسلمان ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ابتدائی زندگی اور قبول اسلام پر گفتگو فرما رہے تھے، جو مشکلات آپ کو پیش آئی ان کا ذکر کر رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ صحابہ کرام ہی تھے جن کی قربانیوں سے، جن کی محنت سے خالق کائنات نے دین اسلام کو پھلدار درخت بنایا، اور وہ چلتے چلتے ہم گناہ گاروں تک پہنچ گیا۔ تو سامعین محترم، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ حضرت عثمان غنی کو بہت سے القابات سے نوازا،
تو ان میں سے ایک لقب صاحب ذوالحجرتین بھی ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ آپ کو صاحب ذوالحجرتین کیوں کہا گیا ہے؟ شکریہ۔ صاحب ذی الحجرتین، ذوالحجرتین کا مطلب ہے دو ہجرت کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ دو ہجرتوں کا مقصد کہ آپ نے دین کی خاطر، آج ہم اپنی دولت کے لیے، نوکری کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو اس کو ہجرت نہیں کہا جاتا۔ ہجرت وہ ہوتی ہے جو دین کی خاطر کی جائے۔ حضرت عثمان غنی نے جب پہلی ہجرت کی، جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت پھر بھی حبشہ کی طرف کی۔ سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب گئے اور واپس وہاں سے اطلاع یہ ملی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور کفار مکہ نے مسلمانوں کی دشمنی کو چھوڑ دیا ہے، پھر آپ واپس آئے جی مکہ میں۔ لیکن جب مکہ آئے تو معلوم یہ ہوا کہ مکہ کے حالات تو اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ کفار مکہ تو مسلمانوں کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی دوبارہ حبشہ کی طرف تشریف لے گئے جی۔ یہ حضرت عثمان غنی کی دوسری ہجرت تھی، اور تیسری ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ کی طرف کی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، سبحان اللہ، کہ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تو ان کے بعد سب سے پہلے اپنی اہلیہ اور زوجہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو ذوالحجرتین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں صاحب ذوالحجرتین کا مطلب سمجھایا۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ ایک اور آپ کو جو لقب عطا کیا گیا وہ ہے ذوالنورین، یعنی دو نوروں والے۔ تو سامعین محترم، میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس لقب کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرمائیں، کیونکہ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس ذوالنورین لقب کی وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کے متعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مشہور القابات ہیں ان میں سے ایک ذوالنورین بھی ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا، اور یہ لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وجہ سے ملا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی ان سے نکاح کیا۔ تو آپ کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں، اس وجہ سے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو نوروں والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو نور سے کہا گیا، نور سے تعبیر کیا گیا۔ وہ نور ہدایت بھی ہیں، نور روشن بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں صاحب ذو النورین اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اب ہم آپ کے اگلے لقب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، تو میں پروفیسر صاحب سے چاہتا ہوں کہ جامع القرآن کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے سب سے جو زیادہ شہرت جس لقب کو ہوئی ہے وہ جامع القرآن ہے۔ تدوین قرآن، قرآن کو جمع کرنے کے جو ادوار ہیں وہ تین ہیں: عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ یہ تین دور مشہور ہیں، اکثر حضرات کو ان کا پتہ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن کا معنی کیا ہے؟ ایک میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ جامع القرآن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لغت پر جمع کر دیا ہے، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کس لحاظ سے، کس وجہ سے جمع کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ آرمینیا میں خط لکھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ قرآن کی لغات کے اوپر، قرآن کے عربی کے جو لہجے ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت قرآن کے معاملے میں بھی تفریق اور افتراق کا شکار ہو جائے۔ انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں حضرت زید بن ثابت، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی جو کمیٹی بنی تھی اس میں بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت سعید بن عاص تھے، حضرت عبد الرحمن بن حارث تھے۔ ان لوگوں کے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں قرآن کی ایک کاپی تیار ہوئی تھی اس کی آگے نقول تیار کی جائیں، اور قرآن کو لغت قریش پر، قریش کے لہجے کے اوپر، قریش کی جو عربی بولنے کا انداز تھا اس پر اس قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ تو چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کوشش سے قرآن ایک مصحف میں، ایک کتابی صورت میں جمع ہو گیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں قرآن کی جو تیار شدہ نقول تھیں وہ مختلف علاقوں میں بھیجی گئی، اور ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا جو وہاں جا کر لوگوں کو یہ بتلائے کہ آپ نے قرآن کے فلاں لفظ کو اس انداز میں اور اس لہجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کارنامہ ہے جو آج بھی امت مسلمہ ایک قرآن پر جمع ہے، اور قرآن کے بارے میں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک اور لقب مجیز و جیش الاسرہ یہ بھی عطا کیا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب ہمیں اس لقب کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں۔ جی، علامہ قاری عاقب صاحب نے گفتگو کے شروع میں بیان کیا تھا کہ اسلام کو جو مضبوط کرنے میں حضرت عثمان کا جو کردار ہے وہ دو طریقے سے ہے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت، قوت، تلوار کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کیا۔ دوسرا سب سے جو بڑا عثمان کا کارنامہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ پر بھی، جہاں بھی اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی،
اسلام کو ساز و سامان کی ضرورت پڑی، اسلام کو جنگی سواریوں کی ضرورت پڑی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر اسلام کی اس وقت مدد کی جب اسلام کو واقعی خالصتاً اسلام کو مدد کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کے اگر کردار اور سیرت کو دیکھا جائے تو عثمان کو غنی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی بہت سخی تھے۔ ماشاءاللہ۔ بیر روما کا واقعہ، مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں نہیں تھا، عثمان نے کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ بے شک۔ اسی طریقے سے اسلام پر جو آزمائش کے وقت آئے ہیں، ان آزمائش کے وقت میں سے ایک وقت وہ بھی تھا جب جنگ تبوک کے موقع پر ایک بہت بڑے لشکر سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونے کے لیے جا رہا تھا، اور مسلمانوں کے پاس مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، سازگار نہیں تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کا اعلان بھی فرمایا اور جہاد کے لیے ساز و سامان اور چندہ جمع کرنے کا بھی اعلان فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی کا لقب جو آپ نے مجاہد و جیش العسرہ بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان نے تنگی والے لشکر کی مدد کی ہے جی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب اسلام کو خالصتاً اس وقت ضرورت تھی، کیونکہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کہا کہ یا رسول اللہ، بمائے ساز و سامان میں 100 اونٹ اپنی طرف سے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، دوبارہ مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ تبوک کی جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے، سامان اکٹھا کیا جائے۔ دوسرے اعلان پر حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری طرف سے 200 اونٹ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، جہاد کی خاطر، جنگ تبوک کی خاطر میری طرف سے پیش ہیں، یا رسول اللہ قبول کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب رغبت دلائی تو اس پر حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ میری طرف سے یہ 300 اونٹ بمائے ضروری ساز و سامان کی حاضر خدمت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو اسی وجہ سے غنی کا لقب ملا، سخی کا لقب ملا، کہ عثمان نے اسلام کی خاطر اپنی مال اور دولت کو ہر وقت قربان کر دیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آخر میں پروفیسر حافظ محمد اسحاق صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور اس پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، تو آپ کی سیرت سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں خرچ کرو۔ اگر ہم حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کے پہلوؤں کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی صاحب شرم و حیا تھے، آپ اتنے حیا کا پیکر تھے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فرشتے ہیں وہ بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کے اس وقت میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، جب بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کو اپنانا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے۔ سامعین محترم، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حافظ عاقب حسین، والسلام۔